من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یہ عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتین سورہ البقرہ آیت نمبر 93۔ اچھا 92 والی آیت پہلے لیں گے تو یہ اس کے ساتھ جڑے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَقَسْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب بچھڑا کیا چیز ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچھڑا کیا ہے؟ بچھڑا ہے دنیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اللہ کہتا ہے مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے وعدہ لیا اور کوہ طور پر کو ان پر اٹھایا۔ اب یہ کوہ طور یہ نقشہ اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو نہیں اٹھایا، نقشہ ایسے سمجھنا ہے کہ جس وقت یہ ان کے جو سردار تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ پہاڑ کے دامن میں بٹھا دیا، کوہ دامن میں بٹھا دیا، خود موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ سے کلام کرنے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سے وہ کتاب 10 احکامات لے کے آئے۔ تو انہوں نے جب لے کے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے جب تک ہم خدا کو خود سے نہ دیکھیں۔ تو اب وہ پوزیشن ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ ان پہ گر جائے گا، وہ ایک چنگار ہوئی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تو یہ تو میرے ساتھ آئے تھے تو ان کو تو زندہ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اب وہ زندہ ہو گئے۔ یہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ وہ اس خوف سے، اس چیخ کی چنگار سے بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ جیسے یہ پہاڑ کے دامن میں ہے اور پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، ایسے ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑ لو اس آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈ جو بھیجے تھے، 10 احکامات جو بھیجے تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ قالوا بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انکار کی وجہ سے دنیا کی محبت انہوں کے دلوں میں بھر گئی تھی۔ وہ اجلا یعنی جو بچھڑے کی محبت تھی، بچھڑا جو ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا کی محبت انکار کرنے کی وجہ سے دنیا کی محبت ان میں بھر گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، تو اللہ کہتا ہے تمہارا جو یہ ایمان ہے، دنیا پر جو تم نے ایمان رکھا ہے، یہ کتنا برا ایمان ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ تو یہ سیم سچویشن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اپنے مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور اللہ سے ہم دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارے کان مروڑا ہے۔ اب یہ کتنا زبردست کرونا گزرا، ہمیں سمجھ میں آیا، کتنی زبردست چاروں طرف لڑائیاں ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہ دنیا سے محبت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، دنیا سے محبت ہے۔ اب یہ جو بھی دنیا سے محبت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک سونے کا بچھڑا ہے اور اس سے محبت کرنا ہے، تو پھر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا، وہ قرآن کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ تو آپ نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بسا لی ہے، دل تو خالی نہیں ہے، دماغ خالی نہیں ہے، تمام توجہ اس طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، دنیا کمانے میں ہے، تو آپ دین اسلام کو نہیں لے سکتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے نقطوں کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن پہ عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب اس وقت دیکھیں سچ بولنا کتنا مشکل ہے ہم لوگوں کو، سب صورتحال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سچ بولنا، پوری کی پوری قوم تباہ ہے جھوٹ بولنے میں بے انتہا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، غرق ہے۔ تو یہ وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو جس کے دل میں بھی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، پتہ کیسے چلے گا؟
پتہ ایسے چلے گا کہ ہم اللہ کے حکم، جس حکم کو اللہ کے ہم نہیں مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے اس پہ عملی طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہمیں اس طریقے سے اپنے کو جانچنا چاہیے کہ میں اللہ اور رسول کے حکم کو نہ ٹالوں۔ دنیا والوں کا دنیا جتنی بھی خوبصورت پیش کی جائے، اب دیکھیں کروڑوں روپوں میں لوگ بک گئے، کیوں بکے؟ دنیا۔ تو یہ چیز ہے، تو اگر میں نے دنیا اللہ کو چھوڑ دیا، سچائی کو چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ دیا اور دنیا کے کسی مفاد کو، کسی منافع کو لے لیا، تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ وہ دنیا کا بچڑا ہے۔ اور ایسے لوگ مسلمان تو منافق ہیں اور کافر تو کافر ہیں، تو مشرک تو جائیں گے دوزخ میں۔ تو وہ تو مانتے نہیں، تو ان سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب ہمیں ہر وقت اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی سوچوں کو جانچنا چاہیے کہ اس وقت میرے دل اور دماغ میں سارا دن کیا چلتا ہے۔ کیا اللہ اور رسول کی رضا چلتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف ہوتی ہے؟ کوئی فیصلے کرنے ہوں اس وقت بھی دیکھیں، کوئی بات کرنی ہو، کوئی مشورے دینے ہوں اس وقت بھی دیکھیں کہ اللہ اور رسول سامنے ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کا حکم سامنے ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی مرضی ختم نہیں کریں گے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھل کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر یہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، خالصۃ من دون اللہ، کسی اور کو نہیں ملے گا، صرف تمہیں ملے گا، تو پھر ایسا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں جس طریقہ سکھا رہا ہے کہ اگر تم جانچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے، آخرت کا تمہیں کتنا خیال ہے، تو تم اپنے کو جانچو کہ تم موت کے لیے تیار ہو، موت سے تو نہیں گھبرا رہے، موت سے تو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ ہے اصل مومن کی پہچان، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ مومن سمجھتا ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے، اور کافر تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسے موت آئے، وہ تو چاہے گا، وہ تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہے گا۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں موت کا خوف ہے، ہم اللہ سے ملاقات مرنے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ڈر رہے، دو وجہ ہیں ڈرنے کی، یا تو ہم ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی کبرائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، ایک تو یہ ڈرنا ہے، یہ ہے مومن کا ڈرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اب ہم تیار نہیں ہیں اس اعمال کو سامنا کرنے کے لیے کہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف چلے گا، قرآن و سنت کے خلاف چلے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، دوزخ کے گڑھے میں جائے گا۔ یہ دو جگہ ہیں۔ دوزخ جو ہے وہ جو مسلمان نہیں ہے ان کے لیے ہے، وہ جو گڑھا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اب میں ایسے کہوں گی کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ ہم اس کی امت میں ہیں، اب ہم خاص امتی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہارے دل میں موت سے ڈر آ جائے تو سمجھ لو کہ تم صحیح نہیں ہو، تم دنیا دار ہو، تم جو کہہ رہے ہو وہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی تم نے عمل تو نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مطابق عمل تو نہیں کیا، لیکن تم زبانی لگے ہوئے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم حضور کی امت کے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اگر تمہارے دل میں موت کا ڈر ہے تو اس کا تم اپنا ایمان کا یہ جائزہ، یہ ایمان کو تولنا ہے۔ موت سے کو چاہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے،
اور آپ تیار ہو اس کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم پریشان ہو گئے اللہ مجھے موت آ جائے، یہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ مجھے موت آ جائے. وہ تو جو جانتا نہیں ہے وہ یہ کہے گا. جس کا اللہ اور رسول سے تعلق نہیں ہے اور دنیا سے پریشان ہو گیا تو وہ اسے یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا. تو اب یہ پتہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے کنیکشن کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ موت اصل ہے کیا چیز. موت اصل میں ہے زندگی. موت کے بعد تو دوسری موت نہیں ہے، تو زندگی ہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری اپنی اس زندگی کو پانے کے لیے، جو مرنے کے بعد نہ مرے، اس کو پانے کے لیے مجھے اللہ سے کنیکشن کرنا ہوگا. مجھے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. زبانی نہیں چلے گا، مخلصی اس میں چلے گی. اگر آپ میں مخلصی ہے تو پھر آپ اور قرآن و سنت کے مطابق صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو موت نہیں آئے گی. آپ مر کے بھی آپ زندہ ہوگے اور جنت الفردوس ملے گی اور اللہ کا دیدار ملے گا. لیکن جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ کبھی بھی اول تو چاہیں گے نہیں کہ موت آئے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کیوں نہیں چاہیں گے یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً موت کی. بما قدمت ایدیہم، عمل جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے، جو اللہ کی نافرمانی میں جو زندگی گزاری ہے، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ کون ظالم ہے. اب ظالم کا معنی سمجھنا ہے. اب دیکھیں، اب اس لیے کہتے ہیں نا کہ موت کا دن معین ہے. کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. موت ایک نہ ایک دن آئے گی. ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر. پیدائش اور موت یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہیں، لیکن اس کا وقت مقرر، پیدائش کا بھی موت کا بھی. تو اب یہ دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کی محبت میں، عشق میں، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی آگے بھیج رہے ہیں، تو ہم پھر چاہیں گے کہ ہمیں موت آئے تاکہ ہم اپنے محبوب سے مل جائیں، اپنے اللہ کا دیدار کریں. لیکن اگر اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں تو کبھی بھی موت نہیں چاہیں گے. ہمیشہ یہ کوشش کہ بڑی لمبی عمر ہو، لمبی عمر ہو، لمبی عمر ہو. اللہ کہتا ہے چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے، مجھے معلوم ہے تم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اب ظلم کا معنی یہاں سے سمجھنا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ظالموں کو. اب ظالم کس اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے. اس نقطے کو آپ لوگ سمجھیے. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا. میں اس کے خلاف چل رہی ہوں تو یہ میں ظلم کر رہی ہوں اپنے اوپر. میں نے دنیا کو لے لیا ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، لیکن مجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس دنیا کو مجھے ایسے استعمال کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ اسی دنیا میں مل جائے، اسی دنیا میں میرا اس سے کنیکشن ہو جائے، اسی دنیا میں میں کامیاب ہو جاؤں آخرت کے لحاظ سے. تو اللہ کہتا ہے جس نے بھی میرے حکم کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزاری، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیوں کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ تمام کائنات، اس کی تمام دنیا کی چیزیں میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. تو ہر ایک کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیاں جو دی ہوئی ہیں وہ ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں. وہ اپنے ذکر میں ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کا اطاعت کر رہے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں. لیکن میں نکل گئی ہوں اس سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ مجھے پہچانو، مجھے جانو، میرا حکم مانو، میری بندگی مانو. میں اس کی بندگی نہیں کر رہی، میں اپنے نفس کی بندگی کر رہی. نفس، آپ اس کو نفس کہیں، اس کو شیطان کہیں، بات ایک ہی ہے.
جب تک میں اپنے نفس کا کہنا مانتی رہوں گی میں شیطان کے حکم پر چلتی رہوں گی. جہاں میں نے اپنے نفس کے خلاف کرنا شروع کر دیا وہاں میں اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاؤں گی. اصل نفس اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے. وہ اس کو ہم جب ہی جانیں گے جب ہم اللہ کو جانیں گے، اپنے کو اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہم غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ حَرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے زندگی کی ہوس میں، کہ ان کی من الذین اشرکوا، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یعنی اللہ سے دور ہیں، وہ زندگی چاہیں گے. وَيُعَدُّ أَحَدُهُمْ وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان کی عمر 1000 سال کی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ پہچان بتا رہا ہے اپنی، کہ یہ جو دنیا کے پجاری ہیں ان یہ حوث ان میں ہوگی کہ دنیا کے وہ چاہیں گے کہ 1000 سال ان کی عمر ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کو کما لیں، اور ہم مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، مرنے سے ڈریں گے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ مریں گے تو عذاب ہوگا. تو اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کتنی بھی بڑی عمر ہو جائے عذاب تو ان کو ملے گا، عذاب سے تو ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اب یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، جس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سارا دن چاہتا ہے کہ میں اس کی رضا میں لگی رہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتی رہوں. ہر انسان سے اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، جو بھی اس راستے کو لے لے گا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ بن جائے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ لمبی لمبی عمروں کے چاہتے ہیں، یہ موت نہیں چاہتے، کیونکہ موت کے بعد تو انہیں عذاب ملے گا، تو یہ موت نہیں چاہتے. تو اللہ کہتا ہے کہ 1000 سال بھی ان کی عمر ہو جائے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا دی ہے اپنے لیے، یہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں سارا دن کیا کر رہی ہوں، کس طریقے سے زندگی، میری نیت کیا ہے، میری سوچیں کیا ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میں دنیا دار ہوں. اب ہر ایک کو اس میں کہ اگر میں اللہ اور رسول کی حکم کے خلاف چل رہی ہوں تو میں دنیا دار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو پھر تمہیں موت سے بھی ڈر لگے گا، تو موت سے اس لیے ڈر لگے گا کہ عذاب میں جاؤ گی. یہ تو ہر انسان کو عقل ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، کیونکہ تمام انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں. سب کو معلوم ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اگر غلط کریں گے تو عذاب ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے کو اس اللہ کی ناراضگی سے اس دنیا میں اپنے کو بچائیں گے تو اس عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اللہ اور رسول کی ناراضگی لے لی تو ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور آج کل ہم مسلمان عذاب میں مبتلا ہیں، ہمارا اخلاقی عذاب بھی ہے، ہمارا روحانی عذاب میں بھی ہے، ہم جسمانی عذاب میں ہیں، ہر لحاظ سے ہم عذاب اذیت میں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جبرائیل علیہ السلام یہ حضور سے پوچھتے تھے یہ کون ہے جو آپ کو وہی لاتا ہے، تو حضور نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو جو قرآن آپ کے پاس لاتا ہے آپ کے قلب پر میرے حکم سے لاتا ہے. اور یہ قرآن جو ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی، یہ تو پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، تمام کتابیں الہامی کتابیں، یہ تو ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ وہی جبرائیل علیہ السلام ہے. وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. اب مسلمانوں کے لیے اللہ کہہ رہا بشارت ہے، تو اب ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ خوش فہمیوں میں نہیں رہیں کہ ہم نماز پڑھ لیا اور قرآن پڑھ لیا اور خیر خیرات کر لیا اور حج عمرے کر لیے. یہ خوشخبری میں بالکل نہیں رہنا ہے. مجھے پورا کا پورا اسلام، اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم رواج مرنا جینا سب کچھ
مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے۔ اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنی ہے۔ بس وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں وظیفوں پہ اور تسبیحوں پہ نہیں، وقف کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کی مرضی، یہ اپنے کو وقف کرنے کا طریقہ ہے۔ بس ہر وقت ذہن میں 24 گھنٹے اللہ اور رسول ہو، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی ناراض ہے، ہر کوئی دشمن ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، اللہ رسول ناراض نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، بس تو پھر انسان کامیاب ہے دنیا آخرت دونوں میں اور زندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، من کان عدو للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتہ ہی، فرشتوں کا، وہ رسول ہی، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا دشمن ہوں۔ اب اس کو سمجھنا ہے، یہ اب اللہ کا دشمن کون ہوگا؟ اب مجھے بتائیں اللہ کا دشمن کیا ہو؟ میں اگر اللہ کا کہنا نہیں مان رہی، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو میں تو اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہوں، دوستی تو نہیں کر رہی۔ یہ ہے اصل چیز، جو اللہ کہتا ہے جو ہے دشمن اللہ کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر قرآن و سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں گی تو میں اللہ کی دوست ہوں، میں اللہ کی خلیفہ ہوں۔ میں اگر اس کے خلاف زندگی گزاروں گی تو میں اللہ کی دشمن ہوں۔ فرشتوں کی بھی ظاہر، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، رسول اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے میرے لیے بھیجے، جبرائیل و میکائیل یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کو میں پھر مانوں گی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو ان سے دشمنی کرے گا میں ان سے دشمنی کروں گی۔ اب ہم یہاں کہیں گے ہم تو فرشتوں سے دشمنی نہیں کر رہے، رسولوں سے دشمنی نہیں کر رہے، جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی نہیں کر رہے، نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ میں کہنا نہیں مان رہی، اللہ کا میں کہنا نہیں مان رہی، تو فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں، جبرائیل کے علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ تمام میکائیل یہ سب کون ہے؟ اللہ کے خادم ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اگر میں اللہ کا کہنا نہیں مان رہی تو پھر میں ان سب کی دشمن ہوں، تو پھر اللہ میرا دشمن ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری طرف روشن کتاب قرآن کو نازل کیا۔ اب اس وقت تو میرے لیے قرآن ہے، نازل کیا۔ وَمَن يَكْفُرُ، جس نے انکار کیا، بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے۔ فاسق قانون شکن، کس کے؟ قرآن کے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اس میں دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ کتاب میری ہے، میں نے تمہارے لیے نازل کیا، اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو، میرا کہنا نہیں مان رہے، میرے نافرمان ہو، میری بندگی نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَكُلَّمَا أَحَدٌ نَبَذَهُ فَرِيقٌ، اور اللہ کہتا ہے جب میں ان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، اب وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہے، تو اس میں سے ایک فریق اس کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا، اب میں نے کلمہ پڑھا، یہ وعدہ ہو گیا، اگر میں اس کے مطابق عمل نہیں کروں گی تو میں نے اس کو پھینک دیا۔ تو اکثر مسلمان نہیں، اب مسلمان ہیں اس وقت کہاں ہیں مسلمان؟ کتنے ارب مسلمان ہیں؟ 57 ارب لوگ ہیں، ملک ہیں، اس میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ اب دیکھ لیں کہ مسلمانی کیا چیز ہے۔ مسلمانی یہ نہیں ہے جو ظاہری ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے، اصل ہے دل کا ایمان، اللہ پہ یقین، نیت، اللہ کی رضا، پوری زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنا، مخلصی سے اور اللہ کے راستے پہ مستقل مزاجی سے چلنا، یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے کو اس آیتوں کے اس میں جانچ لے، یہ میرے لیے آیتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آئے رسولوں میں سے ایک رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، مصدقا لما معهم نبذ فریق من الذین، ان میں سے ایک فریق نے اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو
اللہ کی کتاب کی طرف پیٹ کر لی، یعنی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ورا ظہورہم کانہم لا یعلمون، اور ایسے زندگی گزار رہے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں جانتے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو نہیں جانتے۔ یہاں رسول آیا، کائے کے لیے آئے؟ ہمیں اللہ کا کلام، ہمیں اللہ کی کا بتانے آئے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس پہ ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس عمل کر کے دکھایا۔ میں نے اگر اس کو نہیں لیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کی طرف پیٹ کر لی، میں قرآن کو نہیں مانتی، تو اور میں زندگی ایسے گزار رہی ہوں کہ میں کچھ جانتی نہیں ہوں، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، میں نہیں جانتی کہ غیبت کرنا گناہ ہے، میں نہیں جانتی کہ حسد کرنا گناہ ہے، میں نہیں جانتی کہ سود کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، شراب عام ہے مسلمانوں میں، اچھا میں نہیں جانتی کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، یہ میں کچھ نہیں جانتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے القرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ اب جو قرآن ہے وہ پوری زندگی گزارنے کا لائے عمل ہے، اگر میں نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو میں بحیثیت مسلمان، جو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں دوزخ کے گڑھے میں جاؤں گی۔ اور تو پھر اگر ہم لوگ سیریس نہیں ہیں قرآن کو کے مطابق زندگی گزارنے میں، تو تیاری کر رہے ہیں اس گڑھے میں جاننے کی، چاہے کتنے بھی ہم قرآن ختم کر لیں، ہم حج کر لیں، عمرے کر لیں، سب ہمیں اس گڑھے میں لے جائیں گے سیدھے۔ کیوں؟ کہ میری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، میری نیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی نہیں ہے، میرے سامنے دنیا ہے، میں دنیا چاہتی ہوں، جب تک میں یہ دنیا کو اپنے پیچھے نہیں کروں گی، ان دنیا سے نہ آنکھیں بند نہیں کروں گی، میری دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، یہ یاد رکھو، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں کھل جائے، مجھے اللہ کی آواز سنائی دے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دے، ان کی باتیں سمجھ میں آئیں، تو مجھے اپنے دنیا کی طرف سے کانوں کو بند کرنا ہوگا، دل کو بند کرنا ہوگا، آنکھوں کو بند، خیال دنیا کا ختم کرنا ہوگا، ایک ہی خیال رکھنا ہے، اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کو پانو، اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ عمل کرنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا